اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے نا ایک لفظ میں تو نہیں بتایا جا سکتا. اتنی بات یاد رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے جو بھی ہے وہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتی ہے وہ اللہ کا احسان ہے. اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن احسان کی تعریف یہی ہے کہ احسان وہ غریبی بھی ہو سکتی ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے. حضور پاک کے قریب لانے والی چیز جو ہے یہ احسان ہے، اور حضور پاک سے دور لے جانے والی چیز جو ہے یہ ایک عذاب سا واقعہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کے بعد اگر کوئی ثبوت ہے کسی آدمی کے اوپر احسان ہونے کا تو یہی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جو قریب ہیں ان پر اللہ کا احسان اور ان پر اللہ کی طرف سے انعام ہے. اب یہ دیکھو وہی لوگ انعامتا والے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چل رہے ہیں، یہ چلائے جا رہے ہیں. چلنا بھی کوئی کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کام. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی آدمی کر سکتا ہے محبت. یہ محبت یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ بس کی بات نہیں ہے کسی کی بس کی بات. اب وہ جو ہے نا اس کے لیے جو لفظ بتایا گیا وہ یہی ہے کہ یا تو جسے کہتے ہیں بھی موت سے پہلے موت آ جائے، کہ زندگی اور زندگی کی ضروریات اور زندگی کی تمام جو شرعی ضروریات ہیں وہ بھی اس سے بھی آپ غافل ہو گئے. ایک محبت میں چلے جا رہے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. عبادت بھی آپ کرتے ہیں تو آپ ہوش سے بگانے ہی کرتے جاؤ، یعنی کہ جیسے آپ مر چکے ہیں اور پھر مرنے کے بعد جو اٹھا اس کے حال میں اٹھا، تو پھر یہ زندگی کی ضرورت اور طرح سے آپ کو نظر آئے گی، ویسے نظر نہیں آئے گی جیسے. اس کا ایک طریقہ یہ بڑا مشکل طریقہ ہے، صرف یہ یاد کرنے کے لیے یاد کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو محبت ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مہربانی ہے، اور اس لیے فارمولہ بھی ہم نے دریافت کر سکتے ہیں ان کا. تیسری اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ریلیشن یا کوئی تعلق بناتے ہو ان لوگوں کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرو. ان کے پاس پھر اس کی توجہ کا کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور ہو. جن لوگوں کو بھی آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے سفر کے ساتھی بنایا یا بزرگ بنایا یا جیسے بھی بنایا، ان لوگوں کے قریب رہنے کے لیے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے پھر آپ قریب جائیں. اور یہ محبت جو ہے یہ عام طور پر حاصل کرنے والے ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے ہیں. ضرور ان کو رات کے جاگنا جو ہے نا یہ فرض ہوتا ہے. نصف شب لے لو، نصف سے ذرا کم لے لو، ذرا زیادہ لے لو، مطلب اس محبت کی خاطر جاگنا کہ قبل اللہ ضرور کرتے ہیں. اور پھر یہ اس محبت کے جلوے جو ہے نا ان پر آشکار ہوتے ہیں. ضرور رات کے جاگنا تہجد ان کے لیے فرض ہو جاتی ہے. اچھا، اور اس محبت کے قرب میں آنے کے لیے اور جتنے لوگ، اب یہ ضروری بات ہے غور کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کو دنیا میں زندگی میں ہی اور زندگی سے بعد نمایاں کر رکھا ہے. اچھا یاد رکھنا اب یہ بات، جس بزرگ وصال کے بعد رخصت ہو جائے، بزرگ چلا گیا،
انتقال ہو گیا. جس بزرگ کی قبر پر گنبد ہو، نشانی کی بات، اچھا گنبد ہو اور اس کے آستانے پر مسجد ضرور ہو، نماز ہوتی ہو جماعت کے ساتھ، اور اس پر لوگ جانے والے ادب سے لوگ اس کے پاس جائیں، قرآن خوانی ہوتی ہو، اس بزرگ کو اس کی زندگی اور زندگی کے حوالے سے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا کہ اللہ کے قریب والا بزرگ. اس بزرگ کو آپ یہی سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی رابطہ ہے. تو وہاں جاؤ ادب، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا، ہر شہر میں کوئی بزرگ مل جائے گا، اور ان لوگوں کے پاس جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، کوئی راستہ مل جائے گا. جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کے نام پر انصار ہو گئے، ایمان ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی بھی یاداشت کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی اگر ہم اختیار کریں تو. آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عطا ہوتی ہے، شہید سے عطا ہوتی ہے، اور شہید محبت سے بھی عطا ہوتی ہے. شہید شہید ہو گیا، ظاہر ہو گیا، جو محبت میں مطلب گم ہو گیا وہ بھی شہید جو ہے اس محبت کا. مطلب جس طرح آپ کے لال شہباز کے اندر ایک نام ہے نا، ایک واقعہ ہے، وہاں جاؤ، دلی میں آئے تھے، اور کہاں پر ہے وہ واقعہ کہ اس کا نام کیا ہے، شرف بولی پانی پتی، ایسا ہے نا واقعہ. میاں صاحب شیر محمد شرف شریف، یہ واقعات بس سب لوگ میاں میر صاحب، یہ سارے بظاہر جو ہے نا یہ واقعات ہیں کہ ادب کے ساتھ ایک ان کا گلدستہ کھلا ہوا. اب وہاں جاؤ ادب کے ساتھ. سوال بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جاؤ، باقی تو جانے کا اپنے کام محبت کرو، اس کام کے لیے تلاش کرو، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا دل پیدا ہو جائے گا، یہ جو ہے نا وہ یاد مل جائے گی. تو جو سارے یہ یاد جو ہے نا یہ عطا ہوتی ہے، اسی یاد سے یہ عطا خود بخود ہی ہوتی ہے. وہ آدمی جو حضور پاک کی محبت کا تلاش کرنے کا خواہش کرے اور دنیاوی ضرورتوں کی خواہش بھی رکھے، اس کے لیے مشکل ہے. پھر آپ دنیا کی ذمہ دار نہیں ہوتے، یہ تو اپنی خواہش ہوگی نا. اب اس کے بعد کوئی اور خواہش ساتھ رکھ نہیں سکتا، پھر یہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے مہربانی فرمائے گا. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا. بس درود شریف بھی ہے اس کی کلید، اب مل جاتا ہے آپ کو، یہیں کی نہ کہیں مل جائے گا. کیونکہ جس نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے والے کو دیکھا، دیکھنے والے کو دیکھا، من رہانی من رہانی، جس نے میرے دیکھنے والے کو اس نے بھی مل لے. اس لیے کئی آدمی مل جائیں گے جو سینے بسینے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مختلف وقت دیکھنے والی کوئی آنکھ مل جائے تو پھر ایک دیوار سے مشکل ہونے کے بعد بارہ دور کی کہتے تھے پڑھو، نہا بیٹھو، رات کو جاگو، اور باقی کچھ سوال نہ کرو. یہ کوئی واقعہ ہو جائے، اللہ اپنے محبوب کی محبت سے ہو جائے گی.